عزاداران امام مظلوم کربلا، عشرۂ محرم الحرام 1448 ہجری، آج شب کی اس 5ویں مجلس میں آپ تشریف فرما امام حسین علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سانسوں کے ساتھ ساتھ دو پرسا حسین کا، سانسوں کے ساتھ ساتھ دو پرسا حسین کا، بتلا دو اہل دنیا کو رشتہ حسین سے، آؤ مجلس حسین میں سب کو خبر کرو، آؤ مجلس حسین میں سب کو خبر کرو، جنت کا ہو کے جاتا ہے رستہ حسین کا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں، محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اوپر جو درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے، یہ وہ ورد ہے کہ جس کے بارے میں تمام مکاتب فکر متفقہ علیہ ہیں۔ تمام مکاتب فکر سے مراد ہمارے برادران اہل سنت اور فقہ جعفریہ سب میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور جب بھی کسی دعا سے پہلے درود پاک اور دعا کے بعد درود پاک پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت یقیناً اس دعا کو مستجاب فرماتے ہیں۔ تو یقیناً جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، بزرگ سے لے کر بچے تک، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے۔ تو ایسی صلوات پڑھ لیں کہ آپ سب کی اور تمام اہل جہان میں مومنین و مومنات کی دعائیں اپنے بارگاہ میں اللہ رب العزت قبول و منظور فرما لیں۔ بلند تر صلوات۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، حضرت معصوم کا تیر کھانا گود میں، حضرت معصوم کا تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، اور چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، سجدے میں آقا گئے
کندھے پہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں سرکار گئے، کندھے پہ چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، میری زبان پہ جاری ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، دل میں ہے یوں حسین کی الفت بسی ہوئی، دل میں ہے یوں حسین کی الفت بسی ہوئی، دھڑکن صدائے دیتی ہیں لبیک یا حسین، 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 جن کی رگوں میں دوڑتا پاکیزہ خون ہے، جن کی رگوں میں دوڑتا پاکیزہ خون ہے، ان پہ وجہ طاری ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صلوات بر محمد و آل محمد۔ عمدۃ الواعظین قبلہ علامہ مرزا حسین الصابری آف راولپنڈی آپ کے سامنے زیب ممبر ہوں گے، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو قبلہ کا آپ استقبال فرمائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے ظہور حجت خدا بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين۔
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات بر محمد اللهم صل على پروردگار معرفت حسین معرفت مجلس حسین عطا فرما۔ رب ذوالجلال فرش عزا بچھانے والے خوش نصیبوں کو معرفت عرش حسین نصیب فرما، دنیا و آخرت میں انہی کے ساتھ ہمیں محشور فرما، پوری دنیا میں عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ رب ذوالجلال اپنے ولی وارث حسین یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ لہجہ آیہ کریمہ کا انتہائی تیور انداز میں ہے، سادہ نہیں ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں۔ یہ بھی آ سکتا تھا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، یہ سادہ جملہ جو سب کو سمجھ میں آئے۔ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، لا یستوی برابر نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ حال آتا ہے کوشچن کے لیے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ اس وقت یہ لہجہ اختیار کیا جاتا ہے جب غافل کو بیدار کرنا ہو اور بہت ہی اہم پیغام دینا ہو، تو لب و لہجے میں تبدیلی کیسا؟ کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ انداز سادہ جملہ کیا ہے؟ میں تمہارا باپ نا۔ لیکن جب کوئی اہم پیغام دینا ہو اور احساس ذمہ داری دلانی ہو تو اسے جھنجھوٹ آ جاتا ہے پہلے، کیا میں تمہارا باپ نہیں، کیا میں تمہارا استاد نہیں ہوں، ہے نا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تھوڑا سا عربی گرامر میں ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل یعنی متعدی ہوتا ہے۔ مثلا جاننا علم ہے، جاننے والا فاعل ہے، یعلمون ورب ہے۔ کیا چیز جاننا، اس کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ میں نے کہا کہ مثلا صدر محترم قاسم بھائی اچھے ہیں، یہ ایک لہجہ ہے۔ یہ مثلا نماز میں اچھے ہیں، جب میں نے اچھائی کی وجہ بتا دی کہ نماز میں اچھے ہیں، باقی چیزوں میں گارنٹی نہیں ہے، باقی چیزوں میں اچھے ہونے میں ضمانت نہیں، میں نے کہا صرف نماز میں اچھے۔ مثلا دوسرا شاہ جی ہے نا سخاوت میں اچھے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے ہوں، ادھر ضمانت نہیں ہے سخاوت۔ یہاں کس چیز میں علم جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، یہاں ذکر نہیں ہے۔ اگر ایک چیز کا ذکر ہوتا، کیا جاننے والے؟ برزخ جاننے والے، دنیا جاننے والے، غیب جاننے والے، شریعت جاننے والے، توحید جاننے والے، ما کان جاننے والے، ما یکون جاننے والے۔ اگر ایک کا ذکر ہوتا تو مفہوم اسی کے اندر منحصر ہوتا، وسیع نہ ہوتا۔ یہاں مفعول کا ذکر نہ کر کے سب کو شامل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کسی بھی علم میں جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے۔ فرض کریں کہ میں نے کہا کہ فلان عالم اور فلان عالم دونوں برابر نہیں ہیں، آپ میں سے کسی نے کہا نہیں برابر ہیں دونوں، تو آپ سارے اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ آقا نے خود کہا ہے برابر نہیں ہے، تو آپ کہاں سے آئے دونوں کو برابر قرار دیتے ہو؟ تیسرا آیا، میں نے کہا کہ فلان جاننے والے برابر نہیں ہیں، تیسرا آدمی نے آ کے کہا کم علم والے پرائمری والے کو پی ایچ ڈی کا برابر کر دیا، لوگ اور حیران ہو جائیں گے۔ ہاں دماغ صحیح تو ہے، پرائمری والے کو مسلمانوں نے یہ کر لیا۔ اللہ نے کہا برابر نہیں ہے، بعض مسلمانوں نے برابر کر دیا، بعض مسلمانوں نے پرائمری والے کو پی ایچ ڈی والے پر برتری دی، وہ پھر بھی مسلمان ہیں۔
یعنی قرآن کے ساتھ جنگ کر کے پھر بھی مسلمان، اللہ کے ساتھ جنگ کر کے پھر بھی مسلمان، اور قانون الہی کو توڑ کے پھر بھی مسلمان۔ کس چیز میں برابر نہیں ہے؟ توحید، ہاں خدا کو سمجھنے میں برابر نہیں ہے، توحید میں برابر نہیں ہے، ایمان بالآخرت میں برابر نہیں ہے، جہاد میں برابر نہیں ہے۔ اگر برابر ہوتے سب کی ضربتیں ثقلین سے افضل ہو جاتی، کیوں ایک کی ضربت ثقلین سے افضل ہو گئی؟ اگر سب برابر ہوتے، جاننے والے نہ جاننے والے، سب کل ایمان ہو جاتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، سب کو کل ایمان کا سند مل جاتا۔ نہیں کہا کسی کو، سب نفس رسول بن جاتے، نہیں بتایا کسی کو، اس لیے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہے۔ حتیٰ عبادت میں بھی، عبادت میں جاننے والوں کی عبادت اور نہ جاننے والوں کی عبادت میں آسمان زمین کا فاصلہ ہے۔ یہ واقعہ سنا نا آپ نے کہ مولا کائنات کا پائے مبارک میں پاؤں میں زخم تھا، تیر لگی تھی اور وہ نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت سیدہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا حالت سجدے میں نکال سکتے ہو۔ سنا ہے نا؟ تھوڑا سا سر ہلائیں، مجھے یقین ہو کہ میرے ساتھ ہیں۔ صحیح ہے؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا ہے یہ، یعنی میں کھینچ رہا ہوں نا آپ کے توجہ کو، اچھا ہے، اس لیے کہ کوئی چہرہ میری طرف ہو اور اس کا چہرہ ادھر ہو، دل ادھر ہو، دکان میں ہو، کسی جھگڑے میں ہو، فرش عزا پر ادھر میرے طرف ہونا چاہیے۔ یہ سنا ہے کہ پاؤں زخمی ہو مولا کا، اور حالت سجدے میں مولا ہو، نکالو تو انہیں پتہ نہ چلے۔ بابا یہ سوچنا بھی مشکل ہے میرے اور آپ کے لیے، اس لیے کہ اگر حالت سجدے میں کوئی آپ کے پاؤں میں سوئی چبو دے، ہے نا، اتنی چیخیں مارو گے، نماز گئی۔ سامنے سے چونٹی گزر جائے، تشریف لے جائے نماز تو چونٹی، نماز گئی۔ ہماری نماز ایسی ہے، جب اپنی حالت دیکھیں اور مولا کو دیکھیں، زخمی پاؤں میں تیر لگا ہو، نکال دو پتہ نہ چلے۔ ناممکن سی بات ہے اگر آپ توجہ نہیں کریں گے، لیکن قرآن مجید نے ممکن بنا دیا۔ قرآن نے ممکن بنا دیا۔ اچھا، داستان زلیخا یاد ہے؟ ہاں، دربار میں کس کو بلایا؟ پہلے اس نے تہمتیں دی دربار میں کہ زلیخا اپنے غلام پر مثلا حدود تجاوز کرنا چاہتی ہیں۔ صحیح، وہ سمجھ گئی کہ اصل ان کا ہدف ہے اس بہانے سے یوسف کو دیکھیں۔ اس کا انتظام کیا، ہے نا، پنڈال سجا کے میوہ رکھا، تیز چھریاں رکھی، اور یوسف سے کہا کہ آپ لے کے آئیں۔ وہاں سے شروع کیا، اسی طرح پیش کرتے 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 وہاں تک گیا، وہاں سے واپس باہر گیا۔ اسی دوران ساری عورتوں نے تیز چھریوں سے، قرآن مجید سامنے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قطع نہیں ہے، قطعنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خون کی نہریں بہنے لگی دسترخوان کے اوپر، ہے نا۔ کیوں؟ جمال یوسف میں۔ اس نے ہمارے مشکل کو حل کر دیا ہے۔ کیسے؟ کہ جمال یوسف ہے مخلوق کا جمال، آج ہے تو کل نہیں ہے، فانی ہے، محدود ہے، بندے کا ہے، ٹھیک۔ ہاتھ کاٹنے والے عورتیں کافر ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، ہاں، درباری۔ ایک کافر عورت یوسف کا فانی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹتے ہوئے اسے ہوش نہ رہے، میرا مولا محراب عبادت میں خالق جمال یوسف کا مشاہدہ کرے، خالق جمال یوسف کا مشاہدہ کرے۔ الہی انت الذی خلقت، انت الذی ہدیت، انت الذی شفیت، انت الذی اعطیت، انت الذی وہبت، انت الذی سترت۔ کس طرح ہوش میں آ سکتا ہے؟ یہ ہے حیدر کرا، اسی میں برابر نہیں ہے، پتہ چلا نہیں چلا۔ اور انہی میں سے ہی، اسی جماعت میں سے ایک نے صبح کی 2 رکعت نماز 4 رکعت پڑھائی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے نا، 4 رکعت پڑھائی ہے۔ تو پیچھے سے لوگوں نے اعتراض کیا، اوہ کیا کیا، کیا ہو گیا؟ 2 رکعت کی فجر آپ نے 4 رکعت پڑھائی، ہاں اور چاہے تو اور پڑھاؤں؟ لا یستوی، لا یستوی، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر
نہیں ہے. میں خود ہی پڑھوں ایک صلوات بلند ہے نا. اللہ محمد. نہیں بلند بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. اس لیے کہ علی کا اللہ، باقیوں کا خدا ہے نا. کل اشارہ ہوا مختصر سا، کتنا بڑا فرق ہے. میرا رب وہ ہے. لوگوں نے تو اللہ کو اپنے جیسا بنا دیا. سب بات ہے آیتوں سے اور دیگر چیزوں سے. مولا نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو بناتا ہر شے ہے ہاتھ کے بغیر، بولتا ہر بات ہے زبان کے بغیر، سنتا ہر بات ہے کان کے بغیر، دیکھتا ہر شے ہے آنکھ کے بغیر، ہر شے کے ساتھ ہے مکس و مرکب نہیں، ہر شے سے جدا ہے تو دور نہیں، ہر شے سے بلند ہے تو بلندی کی وجہ سے ہم سے جدا نہیں، ہر شے کے ساتھ ہے تو ہم ان جیسے نہیں. گھر میں میرا سرپرست بھی ہے، سفر میں میرا ہم سفر بھی ہے. نہ سر کے آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ دل کے آنکھوں سے جدا ہوتا ہے. آخر کیا ہوا؟ وہی کلمہ. ابھی ایک نئے موڈ میں گفتگو آ رہی ہے. کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن یہی، شب قدر ایک، نماز، روزہ، زکوٰۃ. اماموں کے لیے کوئی اور، عواموں کے لیے کوئی اور نہیں ہے، سب برابر. آخر کیوں اتنا بڑا فرق آیا؟ میں مر کے متقی، وہ آسانی سے امام المتقین. ہم مر کے جنتی، وہ آسانی سے سردار جنت. ہم مر کے کوثر کے عاشق، وہ آسانی سے ساقی کوثر. دین وہی، آئین وہی، کلمہ وہی، اصول وہی. فرق اتنا جو بڑا آیا ہے نا ان کے طرز زندگی و عبادت میں اور ہماری طرز زندگی میں. اس طرح ہے، اخروٹ دیکھا ہے نا، اس کے باہر دو چھلکے ہوتے ہیں، اندر اس کا اصل مغز اندر ہوتا ہے. باہر والا چھلکا ہٹاؤ، اس کے بعد اندر والا وہ گٹھلی بھی توڑ دو، اس کے بعد اندر اصل کھانے والی اخروٹ. اسلام مسلمانوں کا اور ائمہ کا اسی طرح ہے. باقیوں نے اسلام کے اخروٹ کا باہر کا چھلکا دیکھا ہے، توجہ. اور کچھ نے شق القمر کر کے اندر کا چھلکا دیکھا ہے. اور کچھ تھوڑے سے ہیں جو اندر مغز اسلام تک پہنچ گئے ہیں. چلے آج کے ٹیکنالوجی میں جوانوں کی زبان پر بولوں کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر میں کچھ چیزیں سیو کی ہوئی ہیں، اس پر آپ نے پاسورڈ لگا دیا ہے. گھر والوں کو صرف اسکرین نظر آتا ہے. سی پی یو میں آپ نے کیا ڈیٹا رکھا ہے کسی کو نہیں پتا. صحیح ہے. مسلمانوں کو اسلام کی اسکرین نظر آتا ہے، مغز اسلام کا پاسورڈ آل محمد کے پاس اللہ نے رکھا. کیوں؟ باقیوں کے لیے اسلام قرآن صامت ہے اور آل محمد کے لیے ناطق ہے. آیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کتاب الہی صامت بھی ہو، ناطق بھی ہو؟ صامت کا مطلب کیا ہے؟ خاموش، نہ بولنے والی کتاب. ناطق کا مطلب کیا ہے؟ بولنے والی کتاب. ٹھیک ہے. ایک ہی خطبے میں مولا کائنات نے بھی اور حضرت سیدہ نے بھی قرآن کو صامت بھی کہا ہے، ناطق بھی کہا ہے. ٹکراؤ ہو گیا. عجیب ہے، ایک ہی شے کے بارے میں دو متضاد صفات ٹکراؤ، صامت بھی ہے، ناطق بھی ہے. تو آپ کہیں گے نا یا صامت ہونا چاہیے، خاموش ہونا چاہیے، یا بولنے والا. دونوں جملے صحیح ہے. صامت بھی ہے، ناطق بھی ہے. کیوں؟ قرآن کے سامنے جب نامحرم آتا ہے تو پاسورڈ لگا دیتا ہے، محرم آ جاتے سینہ کھول دیتا ہے. ہاں، نامحرم کے لیے صامت ہے، جو نااہل ہے اس کے لیے صامت ہے. قرآن خاموش ہے، بولتا نہیں ہے. جو اہل ہیں ان کے لیے. کسی نے پوچھا، نام نہیں لیتے ہیں،
مولا حسن مجتبیٰ سے کہ آپ کی ریش مبارک گھنی ہے، موٹی ہے، زیادہ ہے، خوبصورت ہے، اور اس کے جس نے پوچھا تھا نہ ہونے کے مترادف تھا، ہم دونوں کے داڑھی کا قرآن میں تذکرہ ہے؟ مولا نے کہا ہے۔ وہ خوش ہو گیا کہ میں نے اس کو ابھی پھنسا دیا شہزادے کو، ہے نا، نہ اس میں مروان کا نام ہے، نہ ولید کا نام ہے، نہ کسی کا نام ہے، نہ حسن کا نام ہے، نہ حسین، قرآن میں تو نہیں ہے، نام نہیں ہے، کام سارا ہے، اب کہاں سے لائے گا؟ مولا نے کہا ہے؟ ہاں بتاؤ۔ اب دیکھیں کس کے لئے سامت ہے، کس کے لئے ناطق ہے؟ جو کہ نااہل تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا، ہے نا، وہ ناطق اس کے لئے سامت ہو گیا۔ مولا نے فوراً آیت پڑھی، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّتِي خَبُثَتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ اللہ کی پاک سرزمین میں اچھی فصل اگتی ہے، خبیث زمین میں نہیں اگتی۔ ہاں، جو پاک زمین نہ ہو وہاں فصلیں نہیں اگتی ہیں۔ اب ناطق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس کوئی آیا، کہا کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہ تھا چور کو پکڑ کے لایا گیا تھا منصور دوانقی متوکل کے پاس کہ چور کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا یعلمون لا یعلمون، میں اپنے موضوع کے اندر ہوں، توجہ ہے نا، تو مفتیون نے کہا کہ یہاں سے ہاتھ کاٹنا چاہیے، یہاں سے، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ۔ وہ راضی نہیں ہوا، مولا کو زندان سے بلا لیا کہ آپ فیصلہ دیں۔ کہا نہیں، جو مفتیوں نے بولا ہے وہی عمل کرو۔ میں معصومین جلدی نہیں کرتے تھے تاکہ حجت پوری ہو جائے، اصرار ادھر سے بڑھ جائے۔ اصرار بڑھ گئی تو مولا نے کہا کہ ادھر سے کاٹ دو۔ سارے مفتی چیخنے لگے، ہاں اس سے دلیل مانگو کہ یہ کیا؟ مولا نے فرمایا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدے میں جو زمین پہ لگنے والے اعضاء ہیں یہ خدا کے ہیں، اور نماز میں کہا ہے کہ اعضاء کو زمین پہ رکھو۔ جب ادھر سے کاٹو گے تو ایک آیت پہ عمل ہوگا، دوسری رہ جائے گی۔ یہاں سے کاٹو تو سزا کے آیت پہ بھی عمل ہو گئی، سجدے کی آیت پہ بھی عمل ہو گئی۔ ہاں، الناطق والصامت اسی طرح ہے، قرآن مجید بولتا بھی ہے۔ یہ ہے جاننے والے اللہ کو کون کیسے جانے گا۔ ایک نیا موضوع اور مطلب پیش کرنے جا رہا ہوں کہ سب سے عظیم ترین معرفت، نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز اللہ کی معرفت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نہج البلاغہ کے مشکل خطبات وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ہے نا مشکل ہونے کا وہ لیول نہ لگ جائے، لیکن جی چاہ رہا ہے کہ مشکل سے مشکل تر بھی بولیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اسلام میں تشیع میں مشکل چیزیں بھی ہیں۔ نہج البلاغہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آج صحیفہ کاملہ سے، خود دعائے اول سے، یعلمون لا یعلمون کا خدا کی معرفت کے بارے میں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ شاید زندگی میں پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے، حالانکہ صحیفہ کاملہ پر دنیا بھر میں ہم فخر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس صحیفہ کاملہ ہے، ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے۔ کدھر ہے؟ ادھر ہے الماری میں یا ادھر ہے؟ الماری میں، الماری میں ہے، فخر ہے۔ یہاں ہونا چاہیے، ہاں یہاں شیعوں کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی یعلمون والوں کی حمد اور لا یعلمون والوں کی حمد، نیا موضوع ہے اور نوجوان دوستوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز میں تو ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پڑھ کے آئے ہیں نا، بس زبان کہیں اور دل کہیں اور، بس گزارا کر کے آئے ہیں۔ لیکن یعلمون والے جن کے سینے میں اللہ نے غیب کا ذخیرہ رکھا ہے، انشاءاللہ آنے والے مجلسوں میں فضل الہی سے ان مسئلہ کو کھول دوں گا کہ کیا کہاں مقام، ابھی میں نے نہیں چھیڑا، مقام ہے علمی اہل بیت، ابھی بھی تمہیدی مراحل سے گزر رہے ہیں، توجہ ہے۔
کہ ہاں کہ کیسی تعریف. اب یہ الحمد جو ہے دعا، یہ اول پہلی دعا صحیفہ کاملہ. ہاں کیا بولا؟ صحیفہ کاملہ پہلی دعا. عجیب، آپ حیرت میں غرق ہو جائیں گے کہ اس طرح کے بھی ہیں شیعوں کے اماموں کے پاس تعلیمات توحید. پروردگار ایسی تعریف دے، حمدن نعمر بہ فی من حمدہ من خلقہ، ایسی حمد کہنے کی توفیق دے کہ اہل حمد کے درمیان جس کی حمد کی وجہ سے لمبی لمبی عمریں نصیب ہوں. آپ کی اجازت ہے تو جاری رکھوں گا. حمدن، میں امام سجاد علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہوں. اگر جو سمجھنے والے دوست احباب ہیں کہ کیوں کوئی اور نہیں کہہ سکا، میرا مولا کہہ سکا. ایسی حمد کی توفیق دے کہ جب وہ میں حمد کروں تو لمبی عمر کا مالک ہو جاؤں. ایک من سبق الی رضا حمدن یضیء لنا بہ ظلمات البرزخ، ایسی حمد کی مجھے توفیق دے کہ جس کی وجہ سے عالم برزخ کی تاریکی نور میں بدل جائے. یعنی یہ بھی ہے نا. وَيُسَهِلُ عَلَيْنَا بِهِ سَبِيلَ الْمَبْعَثِ، قیامت کو اٹھنا آسان ہو جائے اور سختی نہ ہو جائے. ایسی حمد کی ہمیں توفیق نصیب فرما. حمدن یرتفع منا الی اعلی علیین، میں زمین پر الحمدللہ کہوں تو توفیق دے کہ وہ عرش اعلیٰ تک پہنچ جائے. امام سجاد پیش کر رہا ہوں، معرفت امام سجاد بتا رہا ہوں، صحیفہ کاملہ پیش کر رہا ہوں. توجہ ہے، نتیجہ کربلا پیش کر رہا ہوں. ہاں، حمدن تقر بہ عیوننا اذا برقت الابصار، قیامت کے خوفناک منظر کی وجہ سے سب کی آنکھیں بند ہو جائیں گی. ایسی حمد کی توفیق دے کہ جس کی میری آنکھیں میں ٹھنڈک آ جائے، روشنی آ جائے، نور آ جائے. لا حول ولا قوت. حمدن نعتق بہ من علیم نار اللہ لا کریم جوار اللہ، پروردگار ایسی حمد کی توفیق دے کہ جہنم کی آگ سے وہ الحمدللہ ہمیں آزاد کر کے اللہ تک پہنچا دے. میری بس کی بات نہیں ہے، آپ شاید آپ کی بس کی بات میں ہو کہ یہ کیسا ہوگا، ہے نا، میری زندگی گزر جائے گی، یہ اس کو میں کھول نہیں سکتا ہوں. سچ بتا دوں، خود امام سجاد سے ہی پوچھنا پڑے گا وہ کون سی حمد ہے جو ظلمت کو نور بنا دے، وہ کون سی حمد ہے جو جہنم کو جنت بنا دے، وہ کون سی حمد ہے جو ذرہ خاکی کو اللہ علیین تک پہنچا دے. ہاں، وہ کون سی حمد ہے نزاحم بہ ملائکۃ المقربین، وہ حمد کی توفیق مجھے دے کہ جب میں الحمدللہ کہوں تو فرشتوں سے اوپر مجھے لے جائے. لا حول ولا قوت، فرشتوں سے اوپر مجھے لے جائے. وَنُزَامُ بِهِ أَنْبِيَاءُ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء مرسلین کے ساتھ مجھے برابر کر دے. وحمدن، اسی طرح فرمایا کہ کیسا حمد ہونا چاہیے. وحمدن یبذل سائر الحمد کفضل ربنا علی جمیع خلقی، ایسی حمد کی توفیق مجھے دے، میں ایسی حمد کہوں کہ اس حمد کی بلندی اتنی ہو جتنا خدا بلند ہے مخلوق کے اوپر. سارے انسانوں کے حمد مخلوق کی طرح ہو اور میری حمد خالق کی طرح بلند و بالا ہو. وہ حمد میں تیری کرنا چاہتا ہوں اے خدا یہ من. آج اندازہ لگے گا کہ ہاں امام سجاد دشمنوں کے ہاتھوں نہیں ہمارے ہاتھوں زیادہ مظلوم ہے کہ اب تک یہ چیزیں کیوں معلوم نہیں تھی، اب تک کیوں کسی عالم نے ان چیزوں کا نہیں چھیڑا. اور وہ بھی غدیر کا خطبہ انشاءاللہ میں پورا کھول کے بیان کروں گا. جس خطبے کے بیان کرنے میں پورا دن لگا ہے، بیعت لینے میں 2 دن لگے ہیں، اس میں سے صرف یہ جملہ من کن تو مولا ہمیں یاد ہے. باقی کبھی کسی پوچھا آپ نے کسی عالم سے کہ وہ پورا خطبہ سنائیں، یا کسی عالم نے بتایا کہ پورا خطبہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا فضائل آل محمد کا سمندر ہے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. اگر وہ کھول کے بتائیں اوہ یہ اس نے تو درس سنایا، درس یہ تو روح کائنات ہے. الرحمن خود خدا درس سناتا ہے، علم القرآن. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے.
مشکل سے مر کے، کل میرا موضوع تھا نا، ہر چیز پر الحمدللہ بولیے گا. رشتہ ہو گیا آپ کا، الحمدللہ. اب کیا بولے کیسا رشتہ ہو گیا؟ یونیورسٹی سے پڑھی لکھی ہے، یہ ہے وہ، پہلے بولو الحمدللہ. بچہ ہو گیا، الحمدللہ. بکری نے بچے دیا ہے، الحمدللہ. مرغی نے انڈا دیا ہے، الحمدللہ. سب اس کا ہے. ناشتہ کر کے آئے ہو، زبردست ناشتہ کیا، زبردست. بعد میں بولو، پہلے بولو الحمدللہ. خیرتی سے پہنچ گئے ہو، ہاں اچھی گاڑی تھی، وہ بعد میں بولو، پہلے بولو الحمدللہ. ٹھیک ہے، گزارا یہ سے چلے گا. لیکن جو امام الحم فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ حمدن لا منتہا لحدہ ولا حساب لعددہ. ایسی ہم کی توفیق دے جس کی کوئی انتہا نہ ہو، نہ عدد میں نہ معیار میں. سلام یا امام زین العابدین. ایسی حمد جس کی کوئی انتہا نہ ہو، ایسی حمدن یکون وصلتا الی طاعتہ و عفوہ. خداوندہ ایسی حمد کی توفیق دے جو مجھے تجھ سے ملا دے اطاعت کی رسی کو پکڑ کر. ایسی حمد کی توفیق دے. لا الہ الا اللہ. وسببا الی رضوانہ وذریعۃ الی مغفرتہ. ایسی حمد کی توفیق دے کہ میرے سارے گناہ، ادھر الحمدللہ کہوں، سارے گناہ میرے معاف ہو جائیں. وامنا من غضبہ. ایسی حمد کہنے کی توفیق دے کہ میں تیرے غضب سے امن میں رہوں. وظہیرا علی طاعتہ. ایسی الحمدللہ کہنے کی توفیق دے کہ تیری اطاعت میں میری پشت پناہ ہو، مدد ہو. وحاجزا عن معصیتہ. ایسی الحمدللہ کہوں جو معصیت اور گناہ سے مجھے بچا دے. وعونا علی تادیۃ حقہ وطاعتہ. میں میرے اوپر تیرے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے میں میری مدد کرے. ایسی حمد کہنے کی توفیق دے. لا حول ولا. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. حمدا نسعد به فی السعداء من اولیائہ. خوش بخت ترین اولیاء میں سے ہمیں قرار دے. ونسیر به فی نظم شہداء. ایسی حمد کہوں مجھے شہداء کا درجہ عطا کرے. لا الہ الا اللہ. بسیوف اعدائہ انہ ولی الحمید. دشمن کے ہاتھ سے قتل شدہ شہید قرار دے. صحیح ہے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے دوبارہ مجھے بلانا نہیں ہے اس سال کے دوران کہ آغا جو آپ نے حمد سنایا تھا اس کا 1.5 گھنٹہ لیکچر ہمیں دے دو. قسم سے کہتا ہوں، ہے نا. اگر واقعاً عاشق اہل بیت ہو، واقعاً عاشق معرفہ اہل بیت ہو، آج کا دور معاشرہ جوانوں کا یہی تڑپنا چاہیے اس کے لیے. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک جوان آ گیا، پوچھا آپ کے پاس تعلیم ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا کہ لو رأیت شابا من الشیعہ. کوئی شیعہ جوان میرے پاس آئے اور زیور علم سے خالی ہو، ایک روایت میں ہے لأؤدبنہ، ایک میں ہے لأعذبنہ، ایک میں ہے سزا دوں گا، ایک میں ہے کہ اسے مار دوں گا. کون؟ شیعہ ہو اور زیور علم سے خالی ہو. امام کو تو نہیں چاہیے. اگر زیور علم سے اگر آرستہ اگر ہو جاتا تو سنگت کے نام پر باہر روڈ پہ کھڑا رہتا یا فرش عزا پہ آ کے فضائل اہل بیت سن لیتا. اگر وہ شیعہ زیور علم سے آراستہ ہوتا تو سنگت کے ساتھ نمازی بھی بنتا یا سنگت ہونا ہی کافی سمجھ لیتا. اگر وہ زیور علم سے آراستہ ہوتا تو حافظ قرآن بھی بنتا یا صرف سینہ زنی کرتا. میں 80 سے 90 تک کراچی کے دستوں کا سب سے بڑا سنگت تھا. میں خود کراچی نشتر پارک سے لے کر کھرادر تک دنیا کا سب سے منظم ترین جلوس کراچی کا ہوتا ہے. سینہ مار مار کے شام تک میرا حال خراب ہوتا تھا. جہاں پہ سنو کراچی میں جہاں بھی شب بیداری ہے وہاں حاضر ہوتا تھا. اس سنگت نے، اس سینہ زنی نے نہ مجھے عالم ہونے سے روکا، نہ مجھے نمازی ہونے سے روکا، نہ مجھے مبلغ ہونے سے روکا، نہ مجھے امامہ رکھنے سے روکا، نہ مجھے مراجع کے شاگرد ہونے سے روک دیا. کیا ہے ہمیں؟ کہاں تعلیمات آل محمد؟ کہاں ہم؟ یہی ایک کلمہ لیجئے جو شروع میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ. لا حول ولا قوت. لا الہ الا اللہ کا کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اچھا، کافی سوالات آپس میں ہو گئے، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کا شروع کفر ہے، انتہا ایمان ہے؟
لا ادری نہیں آتا ہے. مولانا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ انسان کی دل کی زمین پر، مشکل الفاظ بول رہا ہوں جان بوجھ کے، انسان کے دل کی زمین پر فصل بندگی کے لیے ملکوت سے بھیجا ہوا بیج کا نام ہے لا الہ الا اللہ. جس جنت کے لیے زندگی دینی پڑتی ہے اس جنت کی قیمت و چابی کا نام ہے لا الہ الا اللہ. انسان کی معرفت کے دفتر کے پہلے صفحے کے ٹائٹل کا نام ہے لا الہ الا اللہ. جس قلعے میں آنے والا عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے اس کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ. میں نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے اور یہاں سے آپ کو آسمان پہ چڑھانا ہے، اس موضوع کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. کیا بولا؟ لا الہ الا اللہ اس قلعے کا نام ہے جس میں آنے والا عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے. یاد رکھیے، یاد رکھیے، اس سے ریلیٹ کریں، اس کی تفسیر. اور آپ سب کو یاد ہے، آپ سب کو یاد ہے، امام رضا علیہ السلام خراسان جاتے ہوئے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نیشابور سے جب گزر رہے تھے تو اہل نیشابور نے روکا. ہزاروں کے ہاتھ میں کاغذ و قلم ہے اور استقبال عالی شان. آپ اپنے جد امجد سے آیا ہوا کوئی علم ہمیں سکھائیں. تو مولا نے شروع کیا، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے. انہوں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم نے جعفر صادق سے سنا ہے. انہوں نے امام محمد باقر سے سنا ہے. انہوں نے امام سجاد سے سنا ہے. انہوں نے امام حسین سے سنا ہے. انہوں نے امیر المومنین سے. انہوں نے پیغمبر اسلام سے. پیغمبر اسلام نے جبرائیل امین سے. جبرائیل امین نے لوح قلم سے. لوح قلم پر مشیت الہی سے یہ درج ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل حصنی. جو لا الہ الا اللہ کہے میرے قلعے میں داخل ہوا، اور جو داخل ہو گیا امن من عذابی، میرے عذاب سے امن میں رہا. ٹھیک، عماری کا دروازہ بند کر دیا، چند قدم آگے بڑھ گئے، دوبارہ امام علیہ السلام رک گئے. سارا مجمع وہاں دوبارہ امڑ آیا، ہاتھ میں کاغذ ہے، قلم ہے، اور تمام دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں. اب اس دفعہ اونچی آواز میں وَلَكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا. پہلے کیا بولا تھا، کیا فرمایا تھا امام نے؟ من قال، جو بھی لا الہ الا اللہ کا ہے جنت جائے گا، عذاب سے امن میں رہے گا. اللہ نے کہا ہے، اللہ کے قلعے میں داخل ہو جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ. آگے بڑھ گئے، دوبارہ رکے. وَلَكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا. اتنا آسان نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہہ کہ جنت جانا. ہاں، شرط پوری کرنی پڑے گی. کیا؟ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میری ولایت شرط توحید ہے. میری ولایت شرط توحید ہے. یہ ہر امام کے زمانے میں توجہ ہے. حجت خدا من شروطها، حسن عسکری من شروطها، امام ہادی من شروطها، امام تقی من شروطها، امام رضا من شروطها، امام موسیٰ جعفر من شروطها، جعفر ابن محمد من شروطها، علی ابن محمد ابن علی من شروطها، علی ابن الحسین من شروطها، حسین ابن علی من شروطها، حسن ابن علی من شروطها، علی ابن ابی طالب من شروطها. ہر زمانے کے امام کی ولایت شرط توحید ہے. فارسی میں بڑا پیارا شعر کہتے ہیں، ای براہن، کہ کہتے ہیں کہ با پیمبر بدر بودن شرط نیز، ای برادر نہروان در پیش آس. سمجھ میں نہیں آیا نا یار؟ اتنا آسان شعر ہے یار، کیا کروں. با پیمبر بدر بودن، پیغمبر کے ساتھ بدر میں حاضر ہونا شرط نہیں ہے، کافی نہیں ہے. نہروان بھی جانا ہے تب شرط قبول ہوگی، ہے نا. احد میں ہونا کافی نہیں ہے، صفین میں بھی حاضر ہونا ہے تب قبول ہے. حنین میں جانا کافی نہیں ہے، جمل بھی جانا ہے تب جاؤ گے. ٹھیک.
اس سے ملتا جلتا ایک اور حدیث ہے. میں نے ایک دن وعدہ کیا تھا شروع مجلس میں نماز جمعہ کے خطبے میں نے کہا تھا ایک بات یہاں سناؤں گا، ایک بات جو آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے یہاں سناؤں گا. وہ یہ ہے جملہ کہ استاد محترم نے لکھا کہ کسی نے آ کے پوچھا چھٹے امام سے، مولا یہ جو حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث صحیح ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا. کہا حدیث صحیح ہے. مولا نے فرمایا حدیث صحیح ہے. پھر ایسا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے جنت جائے گا؟ کہا نہیں. چونک گیا کہ حدیث صحیح ہے لیکن جو بھی لا الہ الا اللہ کہے جنت نہیں جائے گا. بڑی پریشانی ہو گئی. بعض سوالات ہیں نا کروڑوں کے ہیں، واقعاً احسان کیا. اگلا سوال کیا کہ پھر کون کب کہے تو لا الہ الا اللہ یعنی جنت جائے گا؟ کہ یہ دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا میں لا الہ الا اللہ بس ایک پروٹوکول ہے، حلال ہونا، رشتہ ہونا، مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھ سے کھا سکتا ہے، رشتہ کر سکتا ہے. ٹھیک. یہ قیامت کے میدان میں جو کہے گا لا الہ الا اللہ وہاں سے دخل الجنہ. لا الہ الا اللہ آدھا مشکل حل ہو گیا، آدھا رہ گیا. کون کہہ سکے گا وہاں؟ سوال زبردست کیا راوی نے. کیا وہاں ہر کوئی نہیں کہہ سکے گا؟ کہا نہیں، ہمارے چاہنے والے کہیں گے لا الہ الا اللہ قیامت. یہ ہے کونوا مع الصادقین جو ہمارے مغرب سے پہلے کی مغرب کے بعد کے مجلس کا موضوع تھا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہی برکت ہے ہمارے. کون کہہ سکے گا؟ ہمارے چاہنے والے لا الہ الا اللہ کہیں گے وہاں. ورنہ ادھر سے مولا حسین میدان کربلا میں اپنے لشکر کو جنت دکھا رہے ہیں اور ادھر سے عمر ساتھ کہ یا خیل اللہ ادخل الجنہ، ہاں اللہ کے لشکروں جنت کی تیاری کرو. لا حول ولا قوت. ہاں آج کل ہے یہ اے آئی کی وجہ سے نا کچھ حقیقی چیزیں آتی ہیں فیس بک پہ، کچھ آرٹیفیشل آتی ہیں. جو ادھر کہہ رہا تھا دخل الجنہ یہ حقیقی تھا، ادھر آرٹیفیشل تھا. اے آئی والی جنت عمر ساتھ ہے نا، اے آئی والی جنت دکھا رہے تھے اپنے چاہنے والوں کو. ادھر جنت کے سردار بتا رہے تھے کہ وہ جنت. لہٰذا جو اللہ تک پہنچے گا معرفت کی بلندی میں اس کے ساتھ مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. سید الشہداء کا ایک جملہ میں نے دعائے عرفہ سے جو محرم کے موضوع سے اور ہمارے موضوع سے بھی بہت مربوط ہے. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. بار دیگر صلوات پڑھ. ایک جملہ اس دن میں نے سنایا تھا، اللہ تک کیسے پہنچنا ہے تو باقی انسان جائیں گے کہ چاند و چرند و پرند و یہ سارے ہیں تو بس خدا ہے. میر انیس نے بھی کہا نا کہ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی ہے بار بار، چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی ہے بار بار، اے دانکش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار. صحیح ہے. معصومی نے فرمایا کہ نہیں، ہماری توحید ڈائریکٹ خدا تک جانا. اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ. پروردگار اس کائنات میں کوئی ایسی شئی ہے جو تجھ سے زیادہ ظاہر ہو؟ بہت مشکل ہے عزیزان. وہ نظر کہاں سے لائیں کہ صرف خدا نظر آئے؟ بس میں نے آج کلک کر دیا. اس پہ سوچئے، کام کیجئے، غور کیجئے. عبادت میں، حلال میں، حلال خوری میں، لقمے میں، نشست و برخاست میں، زبان پر، جیسا جمعہ کے پہلے خطبے میں عرض کیا کہ انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ سوچ آ جائے کہ جہاں میں نظر کروں میرا رب نظر آتا ہے. اگلا جملہ دھماکہ. قد خسرت سبقت عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. دعائے عرفہ سید الشہداء. پروردگار جس نے پوری زندگی گنوا دی بدلے میں تیری محبت نصیب نہ ہو وہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ سورہ آپ کو یاد ہے ان الانسان لفی خسر. اچھا یوں کیوں نہیں آیا ان الانسان لفی نقصان؟ نقصان بھی عربی ہے، خسران بھی عربی ہے.
بڑا پیارا ہے. نقصان کا لفظ عربی ہے، خسران بھی عربی ہے. تو یوں آنا چاہیے ان الانسان لفی نقصان، انسان نقصان میں. یہ نہیں آیا، بلکہ آیا کیا؟ خسران. واٹ از ڈفرینس بٹوین نقصان خسران؟ آپ نے 1 لاکھ کا سرمایہ لگا کے کام شروع کیا، سال کے آخر میں محنت بھی گئی، فائدہ بھی نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں نقصان. چاہے آپ بور ہو جائیں، ہے نا، آپ تنگ آ جائیں، آپ پریشان ہو جائیں، میں نے یہ مطلب بتانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. صحیح ہے، بہت بہت کچھ لے کے جاؤ گی انشاءاللہ. نقصان اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کاروبار کیا، سال کے آخر میں 1 روپے بھی فائدہ نہیں ہوا، یہ نقصان ہے. خسران یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے لگایا تھا، جب سال آیا تو فائدہ بھی نہیں ملا، سرمایہ بھی ڈوب گیا، کیپٹل بھی گیا، پروفٹ بھی، کچھ بھی نہیں ملا، ختم. یہ خسران ہے. ٹھیک. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ خوبصورت جان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ دماغ، یہ ہدایت، یہ آئینہ، یہ زمین، یہ مسجد، یہ شریعت، یہ قانون، یہ سارا کیپٹل ہے آپ کے کاروبار کا. جنت پروفٹ ہے. جب آدمی مر جائے اور وہ ملے بھی نہ تو اسے کہتے ہیں خسران. تب سمجھ میں آیا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں کیوں نہیں ہے؟ خسارے میں. اسی لیے کہ انسان کی یہ جان، یہ سوچ، یہ عقل، یہ نعمتیں ظاہری باطنی، یہ سرمایہ ہے، کیپٹل ہے. کاروبار کرنا ہے رضا رب کمانے کے لیے، جنت کمانے کے لیے. جب کفر و شرک و منافقت میں مر جاتا ہے، جو سرمایہ تھا خاک میں چلا گیا، ادھر سے جنت و معرفت کی پروفٹ بھی نہیں ملی. آواز آئی ان الانسان لفی خسر. اسی مطلب کو مولانا خطبے میں لایا ہے. قد خسرت صفقۃ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. خسارے میں ہے وہ انسان کہ زندگی کا سرمایہ ڈوب جائے اور اس کے دل میں تیری محبت کی پروفٹ نہ آئے. یہ حسین ابن علی، یہ فکر حسین، یہ ذکر حسین. مجلس میں ذکر حسین اور فکر حسین، ذکر زہرا، فکر زہرا، ذکر زینبیہ، فکر زینبیہ، ذکر امام، فکر امام. بہت فرق ہے یہ. اسی لیے آپ نا بعض آپ کے ہاں نہیں ہوں گے انشاءاللہ، بعض ہیں کہ ہم دعائے کمیل والے شیعہ نہیں ہیں، ہم حدیث قصہ والے شیعہ. اللہ نہ کرے اس طرح کسی کے سوچ میں آ جائے. حدیث قصہ مقام اہل بیت ہے، دعائے کمیل پیام اہل بیت ہے. حدیث قصہ ذکر اہل بیت ہے اور دعائے کمیل فکر اہل بیت ہے. کیوں کسی اور کی زبان سے یہ بیان نہ آ سکا پروردگار کہ اگر مثلا گناہگاروں کے اگر بیچ میں جاؤں گا تب بھی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت علی الہی من لی غیرک، ہاں من لی غیرک فبعزتک استجب لی دعائی وبلغنی منایا ولا تقطع من فضلک رجائی وکفنی شر الجن والانس من اعدائی. سب مل کے ہاتھ اٹھا کے بولے یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنن ارحم من راس مالہ الرجا. یہاں بھی سرمایہ کا نام آیا ہے. پروردگار میرا ایک سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، جسے کاروبار کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ تجھ سے ایک امید وابستہ ہے، وہی میرا سرمایہ ہے کہ تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو غفار ہے، تو مالک ہے نا، تو ہے، سب کچھ تو ہے. تجھ سے میری امیدیں وابستہ ہیں، تجھ سے. قد خسرت صفقۃ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا. اندھی ہیں وہ آنکھیں جو اپنے اوپر تجھے نگہبان نہیں پاتی ہیں. بہت ہائی ہے، بہت ہائی ہے. پورا ماہ ہے ذی الحج، دعائے عرفہ ہے نا، پورا مہینہ 30 لیکچر چاہیے.
امام حسین کو محرم میں سمجھنے کے لیے 30 لیکچر دعائے عرفہ کے اوپر، اور وہ بھی فلسفیانہ اور عارفانہ، ایم اے نہیں، نوجوان دوست ہو، باقاعدہ کلاس ہو، امتحان ہو۔ یہ ہے حسین شناسی، اور خدا شناسی در آئینہ یہ حسین شناسی، تو جو ہے اس دعا کے اندر ہے۔ حیران ہو جاؤ گے جب کھول دو گے نا، الہی اشرقت الانوار فی قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک، تو نے اپنے دوستوں کے دل میں تیری عشق و محبت کی چراغ روشن کی ہے تاکہ توجہ کہیں اور نہ جائے، وہ آواز آئے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ شراب طہور پینے والے جب مست ہو جائیں اور کہیں نہ جائیں، سوچ ساری ادھر آ جائے۔ اور یہ جملہ سب کو یاد ہے، مَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ وَمَا الَّذِي وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ، جس نے تجھے پایا، بولو جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ کیوں جیت گئے مولا حقیقی طور پر، کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی کربلا میں، اور یزید سب کچھ رکھ کے بھی ہار کیوں گئے؟ ہمارے ایک دوست نے جامعۃ الکوثر میں ایک شعر کہا، اسی اگرچہ اس بند پر ہمارے بھی 18-20 شعر ہیں، لیکن مجھے آج اس کا شعر کی ضرورت پڑ گئی۔ یزیدیت، یہ جو کہا نا، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی، یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی، جو کٹ کے پھیل گیا وہ شجر حسین کا ہے۔ ہاں، یزیدیت نہر فرات پہ ہو کے سوکھنا نہیں ہوتا نا، جب پانی کنارے تو سوکھتا ہی نہیں ہے، اور صحرا میں جو پھل جائے اور کٹ بھی جائے اور زندہ رہے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس حقیقت نے دونوں ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی، جو کٹ کے پھیل گیا وہ شجر حسین کا ہے۔ اس پر ہم نے عرض کیا کہ اسی سے عزت و ذلت کی کھوج لگتی ہے، اسی سے عزت و ذلت کی کھوج لگتی ہے، عدو کی رات ہے ذکر سحر حسین کا ہے۔ اسی سے عزت و ذلت کی کھوج لگتی ہے، عدو کی رات ہے ذکر سحر حسین کا ہے۔ علی کے لال کو ان اسلحوں کی کیا حاجت، ہائے ہائے ہائے، علی کے لال کو ان اسلحوں کی کیا حاجت، عدو کے سامنے غازی سپر حسین کا ہے۔ عدو کے سامنے غازی سپر حسین کا ہے۔ اللہم صلی علی وعلی محمد۔ جزاکم اللہ۔ گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں، یہاں پر جملہ دیکھیے گا کہ فرمایا پروردگار جس نے تجھے پایا، لا الہ الا اللہ، اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی، جو کٹ کے پھیل گیا وہ شجر حسین۔ بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں اخلاق حسین در کربلا، عجیب ہے، کیا اخلاقیات ہے، اگر میں شمار کروں نا 1.5 گھنٹہ ہو جائے کبھی اور انشاءاللہ، کہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ مدینے سے اخلاق حسین، مکے میں اخلاق حسین، راستے میں اخلاق حسین، کربلا میں اخلاقیات حسین، عجیب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب 9 محرم اور عاشورہ کے اوقات کے قریب میں ہر کو جو بے چینی آئی، کبھی اپنے لشکر کی طرف دیکھ رہا، کبھی خیام حسین کی طرف دیکھ رہا، کبھی آنسو
گر رہے ہیں اور کبھی دل دھڑک رہا ہے کہ کیا کروں. یوسف زہرا کو، زہرا کے لال کو میں اپنے ہاتھوں سے کھینچ کے لایا ہوں اس میدان میں. الامان و العطش کی آوازیں میری وجہ سے آ رہی ہیں. لب فرات آ کے بھی پیاسا حسین کو میں نے رکھا ہے. عمر سعد کے پاس جا کے کہا کہ کیا کوئی سبیل نکال سکتی ہے حسین کے ساتھ صلح کی. عمر سعد نے کہا لگتا ہے تو گھبرا گیا ہے، جنگ سے کوئی خبر ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ نہیں، میں بہت پریشان ہوں، میں نکلنا چاہتا ہوں اس میدان سے اور زہرا کے لال کی طرف. لوگوں نے کہا ادھر سے بھی دھتکارے جاؤ گے، ادھر سے بھی دھتکارے جاؤ گے. کسی نے کہا ہور کو ممکن نہیں ہے حسین تمہیں پناہ دے، تو نے اتنا ظلم کیا ہے. کہا نہیں، میں کریم ابن کریم کے دربار میں جا رہا ہوں، میں اخلاق کریمہ کے دربار میں جا رہا ہوں، میں رحمت للعالمین کے لال کے آغوش میں جا رہا ہوں. میں اس دروازے پہ جا رہا ہوں جہاں کسی دروازے والے کو جب پناہ نہیں ملتی ہے تو وہ دروازہ کھلا رہتا ہے. کسی نے کہا اگر ملتا ہے تو پناہ جائیے. تو اتنے میں روانہ ہوا، بیٹے کو بھی ساتھ کیا، غلام کو بھی ساتھ لے آیا. جب قریب آ رہا تھا زہیرقین نے جوانوں سے کہا تلواریں نکالیں، دشمن کی طرف سے کوئی کاروان آ رہا ہے. جب قریب آ گئے اتنے میں پتہ چلا کہ نہیں، ہور آ رہا ہے. مولا کی نظر پڑ گئی کہ ہاں کوئی مہمان آ رہا ہے. عباس کو آواز دی، عباس مہمان، میرا مہمان آ رہا ہے، اسے استقبال کیجئے، اسے لائیے. قریب آیا تھا، میں آج مطالعہ کر رہا تھا، ایک جملے نے میرے دل کو آگ لگا دی. مولا خود استقبال کے لیے گئے، پاؤں سے ایک پائے مبارک مولا کی زمین پر اور دوسرا پاؤں ابھی رکاب پہ تھا، پورا اترنے نہیں دیا، اسی کے اوپر ہور نے سر رکھا. اسی حالت میں پائے مولا پر ہور نے سر رکھ کر کہا کہ فرزند زہرا کیا میرا خطا قابل بخشش ہے؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور کوئی اور چیز نہ ملی، فوراً رومال نکال کے دونوں ہاتھ باندھ لیے. ہور نے کہا کہ میں توبہ کرنے آیا ہوں، اگر اس حال میں میرا توبہ قبول ہو. مولا نے فرمایا کہ توبہ قبول ہے، آئیے. مولا سید الشہداء کے پاس جب ہو رہا ہے، دو جملے کہے. ایک استقبال میں شاباش کہا کہ لشکر باطل کو تو چھوڑ کے آیا ہے، ہم شکر گزار ہیں، استقبال کرتے ہیں. لیکن ایک جملے نے جان ہور کو آگ لگا دی. ہور جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو ہم نے آپ کو سیراب کر دیا، اب جب تو دوست بن کے آیا ہے تو پانی پلانے کا سبیل نہیں ہے ہمارے پاس. یہ جملہ سننا تھا. ہور نے مولا سے اجازت طلب کی کہ میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. تو کہا آزاد ہیں، آپ کر سکتے ہیں. مولا اجازت ہو تو پہلا میرا بیٹا جائے جنگ کی طرف اگر آپ کی اجازت ہو. مولا نے فرمایا آج سب نے شہید ہونا ہے، آپ کو اجازت ہے خود جائیں یا بیٹے کو. ہور نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، آگے جا کے جنگ کرتا ہوا زین سے زمین پر آیا. آواز دی ہور کے بیٹے نے اپنے بابا کو. ادھر سے ہور جلدی جلدی جانا چاہتے تھے. فرزند زہرا نے اگر چاہو تو یہاں سے ہدیہ یا آنسو پیش کرو زہرا کو. اتنے میں مولا نے آواز دی یا ہور محلن محلہ، ٹھہر جا ٹھہر جا. ہور جوان بیٹے کا لاش اٹھانا بوڑھے باپ کا کام نہیں، یہ تجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا، یہ میرا کام ہے، آپ رکیے. اتنے میں ہور کو پیچھے ہٹایا. مولا حسین گئے، ہور کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا، قتل گاہ کی طرف لے کے آئے. اور وہ قتل گاہ ہر شہید کو، آج میں مقتل مکرم پڑھ رہا تھا، اس میں یہ جملہ کوشش یہ کی جاتی تھی کہ تمام شہداء کے جنازے وہاں قریب لے کے آئیں، قریب لے کے آئیں. لیکن جب ہور خود شہید ہو کے زمین پہ گرا، اتنا تیر دشمن کا لگا کہ خون کا فوارہ بہنے لگا. اور اس پر مولا نے دیکھیے ہور نے اپنا رومال استعمال کیا گناہ معاف کرانے کے لیے، اور اس معافی نے حسین نے زہرا کا رومال دیا ہور کو، اور اس کے خون کے فوارے کو زہرا کے رومال کے ذریعے بند کر دیا. خوش نصیبی کے دائرے میں ہور آ گیا. بعد میں جب یہ قبریں خراب کرنے لگے یہ بنی عباسی، ان میں یہ ہور کی قبر بھی جب آ گئی تو بعد میں تر و تازہ جب نکلا، کسی نے جا کے سنا کہ یہ حضرت زہرا کا رومال ہے، اسے ہٹا دیتے ہیں. جب کھول دیا
ایسا ہی فوارہ نکلا جیسا ابھی تازہ شہید ہوا ہے خون کا فوارہ، فوراً گھبرا کے بند کر دیا۔ بس آخری شعر، ہندوستان میں ایک مشاعرہ ہوا جس کا طرحی مصرع یہ تھا، اتنا لہو بہا کہ زمین خون سے بھر گیا۔ جب یہ کہا ہر شاعر نے کربلا کی تصویر پیش کی، لیکن ایک شاعر نے رنگ بدل دیا، جب ہور کے سر سے کھل گیا رومال فاطمہ، اجرکم علی اللہ، جب ہور کے سر سے کھل گیا رومال فاطمہ، اتنا لہو بہا کہ زمین خون سے بھر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ذاکر محترم شاہ جی تشریف لائے ہیں، آپ سب مل کے سماعت فرمائیں۔ اس میں اب آخر میں آپ کے سامنے لسان غم ذاکر آل ابا جناب سید مختار حسین نقوی آف کوٹ ادوزے بھی ممبر ہوں گے، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے، آخر میں ماتمداری ہوگی۔ اپنی اپنی زبانوں کو معطر فرما لیں، بلند تر صلوات۔ دست دعا برائے حجت خدا۔ اللہم کن ولیک اللہ حجت ابن الحسن صلوتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا کریم اللہ عظیم عبادت اپنے عظیم دربار قبول فرما۔ سارے بلند آواز نال آمین اکسو۔ میرے مالک اس اشرا محرم الحرام جس نے جو بھی تعاون فرمایا ہے، دامے درمے سخنے قدمے، مالک انہاں دی عظیم عبادت اپنے عظیم دربار قبول فرما۔ مالک جتنے حاضرین اس مقام تے تشریف فرما ہیں، دور نزدیک تو تشریف لائے ہیں، مالک جتنے قدم چل کے ہیں، قدم قدم تے کروڑہا نیکیاں عطا فرما۔ مالک آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ مالک اس آستانے نو تا قیامت آباد تے شاد فرما۔ اس تے جملہ مومنین دے رزق مالچ عزت بخت مزید اضافہ فرما۔ مالک بیمار مومنین نو شفاء و کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دیکھو آمین آکھی کرو، ناراض نہیں ہونا۔ آمین آکھنا ضروری ہے، کیونکہ میں جو دعا توڑے واسطے منگوا رہے ہیں تو تونوں آمین آکھنی چاہیے دی۔ میرے مالک مذہب حق دا بول بالا فرما، دشمنان مذہب تشیع نو نیست و نابود فرما۔ مالک آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ مالک اس نازک دوریچ ہر شریف دی عزت محفوظ فرما۔ مالک اپنی ربوبیت دا واسطہ، اپنی وحدانیت دا واسطہ میرا کریم اللہ دی آخری حجت دوران
امام زمن دے ظہور تاجیل فرما اللہم تقبل دعا انا بحق الحسین و جد الحسین و اب الحسین و اخ الحسین و اخت الحسین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ بہت بڑا احسان ہے اس کریم دا تواڈے اتے کہ اللہ دی ذات نے تساں شیعہ نو 14 ہادی عطا کیتن۔ سارے دے سارے معصوم تے سارے دے سارے سچے۔ اولنا محمد ایمیں ہے و اوسطنا تھوڑا جے نال سفر کرے سو و آخرنا و کلنا تھوڑی سونی توجہ ہو گئی۔ پیغمبر دا فرمان ہے کہ لوگوں اساں سارے دے سارے محمد دا میرے دا پیاں تمام احباب دی توجہ میرے لئے پاسے ہو گئی۔ پیغمبر فرمایا لوگوں اساں سارے دے سارے محمد دا، تو مجمع عامچ فرمایا ہو سی نا، ایک شخص کھڑا ہو گیا ایسا کہ مولا تسی ایتا فرمان دے ہو اساں سارے دے سارے محمد دا، تے مولا تسی یہ کیوں نہیں فرمان دے اساں سارے دے سارے علیہ حیدری، بھی تسی ایک کیوں نہیں فرمان دے اسی سارے دے سارے علیہ؟ تو پیغمبر مسکرا پہ پیغمبر فرمایا بندہ خدا تو کیوں جن گل پیا کر دیں؟ میرے وصال دے بعد میرے ٹر ونجن دے بعد میری امت تو میرا ایک علی برداشت نہیں ہونا، 12 علی برداشت ہوندن۔ غور فرمائے تو کروڑا حمدن اس خالق دے جس خالق نے اساں شیعہ نو ایو جھیں سوہنے ہادی اور رہبر عطا کیتا۔ جیڑی بات اول نے کی تھی اوہ بات آخر نے کی تھی۔ کوئی اختلاف میر پور والے ہوں نہیں نا، کوئی اختلاف نہیں۔ چلو بھائی ایک قصیدہ سناونا چاہنا میر پور دے شرفانو، اس سارے دے سارے طاہرن، اس سارے دے سارے پاکن، انہ دی طہارت دی گواہی اللہ دی ذات نے قرآن اچ دے چھوڑیے۔ مالک نے انہ دی طہارت دی گواہی قرآن اچ کیڑی گواہی؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ اللہم صلی تھوڑے میں کھول دے۔ یہ دسو یہ میں قرآن پڑھے ہیں نا، بولو قرآن پڑھے یہ آیت کس خاندان تے نازل ہوئی ہے؟ آیت تطہیر علی خاندان۔ اللہ دی ذات نے فرمایا کہ اے دنیا والاؤں انہ دے نزدیک استمانی یہ ہے پلیتی آئی نہیں سکتی، پلیتی نجس انہ دے نزدیک آ ہی نہیں سکتا۔ میر پورا لے آؤ تو اڈی شرافت دی قسم
آج تو 1400 سال پہلے مالک نے یہ فیصلہ کر چھوڑے آئے کہ آئے دنیا والوں اس خاندان دے نزدیک نہ ہی پلیتی آ سکتی ہے نہ ہی کوئی پلیت آ سکتا ہے. تو سمجھو نہ ہی پلیتی تے نہ ہی کوئی پلیت. نجس آ ہی نہیں سکتا. چلو تھوڑا جہاں سفر کریں نے جڑے ویلے اے پنجتن پاک چادر تطہیر دے تھلے جمع ہوئے نا حدیث کی ساکڑا پڑھ دا چادر دے کتنے کونے ہونا بولو جس دا نا ہی چادر ہے تے کونے 4 ہی ہونا. توجہ ہے. ہن میں چادر تطہیر بہون دی ترتیب دساونا چاہنا تے تھوڑی توجہ درکار ہے کہ ایک کونے کول محمد مصطفیٰ نے پکڑے, دوے کونے کول سرکار علی مرتضیٰ نے, تریے کونے کول مولا امام حسن نے, چوتھے کونے کول مولا امام حسین نے. مرکز طہارت بطول نہیں سمجھا سکیا, میں نہیں سمجھا سکیا. مرکز طہارت جناب سیدہ درمیان میں ترتیب ہے. جناب جبرائیل نے جس وقت ویکھیا نا یہ پنجتن پاک چادر تطہیر دے تھلے جمع ہو گئے, فوراً اپنے رب کو ایک گل پوچھئے, یا رب ہاؤلائے تحت القصا, رب العزت ایک گل تے دسو یہ اج چادر تطہیر دے تھلے کون ہیں؟ نہیں سمجھا سکیا, نہیں سمجھا سکیا. میں جناب جبرائیل تے سوال کیتا کہ سردار ملائک یہ وہی گھن کے آون والا تو ہے ہمیں نا, یہ چکیاں پیون والا تو ہے جی ہمیں ہے نا, یہ درزی بن کے آون والا تو ہے, یہ تینوں کوئی نہیں پتا جو چادر تطہیر دے تھلے کون ہیں؟ تو آدھی سونی تے نفیس چپ دی قسم ہے جناب جبرائیل آدھن شاہ جی عقل استعمال کر, اگے میں ویدہ ہم علیحدہ, محمد علیحدہ, علی علیحدہ, حسن علیحدہ, حسین علیحدہ, جناب سیدہ علیحدہ. جبرائیل آدھن شاہ جی میں نے رب ذوالجلال دی عظمت دی قسم آج جس وقت پنجتن پاک چادر تطہیر دے تھلے جمع ہوئے نا تے 5 نور دیاں تجلیاں نکلی ہیں, میں جبریل نہیں پہچان سکیا انہاں چو محمد کون ہے, علی کون ہے, حسن کون. سارے رلو حیدری تو سمجھو جبرائیل نہیں پہچان سکیا. حدیث کی سادہ ترجمہ ہے, میں کولو نہ کھڑا تھا جی. اچھا چلو تھوڑا جہاں آگے سفر کریں نے. جبرائیل نے جو پوچھا ہے میں چادر تطہیر دے تھلے کون ہے, اللہ دی ذات نے کوئی تعارف کروائے؟ بولو جڑے ویلے چپ ہوندے ہو نا تے دل ہی نہیں کردا جو بندہ ممبر ہی چھوڑ دے وے. تھوڑا جہاں نال سفر کیتا کرو, اساں بھی انسان آئے تھوڑی زیارت واسطے آندے ہیں تو ولد سال وقت زندگی ہو سی اشرف منیسہ ہیں. جناب جبرائیل نے سوال جو کیتا بزرگو, رب نے کوئی جواب دیتا؟ ہاں دیتا. حدیث کی صاحب پڑھ لو, حدیث کی صاحب اللہ نے جواب. جناب جبرائیل نے پوچھا بھی چادر تطہیر دے تھلے کون ہیں؟ ارشاد رب العزت ہویا جبرائیل جے پوچھیا ہی پھر سن, ہم فاطمہ تو ہم ایک فاطمہ ہے و ابوہا, دوسرا فاطمہ دا
بولو باپ، ابوہا باپ ہے، و بالوہا و بنوہا، تیسرا فاطمہ دا شوہر تے 2 فاطمہ دے بیٹے، انہیں ہے نا ترجمہ انہیں ہے۔ اچھا یہ دسو ماشاءاللہ وستے گھر دے لوگ بیٹھے ہو، گھر دے سربراہ دا جدوں ہی تعارف ہوندا ہے ہمیشہ مرد تو ہوندا ہے۔ توڑا کوئی مشاہدہ ہے کہ تعارف عورت تو ہویا ہوئے؟ جی ہن بھاویں ساڑی وزیر اعلی کیوں نہیں پنجاب دی، چلو یہ تو کشمیر ہے، وہ بھی نال اپنے والد دا نام لکھوان دن۔ جی گھر دے سربراہ دا جدوں ہی تعارف ہوندا ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے، وہ ہمیشہ مرد تو ہوندا ہے، عورت تو تعارف نہیں ہوندا، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون، مگر اللہ نے سارے قاعدے قانون حدیث کی سائچ بدل دیتے۔ اتھے تعارف پیا ہوندا ہے جناب سیداتوں، ایویں ہے نا، ہم فاطمہ تو ہن جائے بندے سر ہلایا تکلیف تا ہو سی کہ جملہ بڑا اچھا ہا تے مومنین نے چھڑا سر ہلا چھوڑیا۔ جناب سیداتوں میر پور آلیاں تعارف کرامن دا مقصد کے ہا، کیونکہ او کریم جاندہ ہا اللہ دے نبی نو ہر دھی دے منالا، ہر رشتہ دے منالا، اہل بیت بنان دی کوشش کرے سی۔ او کریم نے میر پر آلے آؤ جناب سیداتو تعارف کرا کے نام دے مسلمانہ دے مو ہمیشہ واسطے بد کر دیتے ہیں۔ او عقل دے اندھیوں محمد دے بعد خیال کرے آئے، محمد دے رشتہ دار اہل بیت نہیں، جناب سیدات دے رشتہ دار اہل بیت۔ مجھے بولو حیدری، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں جڑے ہاتھ آئی دوست۔ آؤ سید بسم اللہ۔ محمد دے رشتہ دار ادھی مجلس میں پڑھ کھڑنا تے بابا جی آندن، انہوں نے مجبوریاں نے، کیونکہ سارے انتظامات سنبھالنے یہ کوئی سوکھے نہیں۔ بس میں بالکل میں قریب آ گیا مسائب والے پاسے۔ محمد دے رشتہ دار گل بھولتے نہیں گئی، اہل بیت نہیں، جناب سیدہ دے رشتہ دار بولو۔ ماشاءاللہ اس ذکر پاک اس مجلس کافی تعداد سید تشریف فرماؤ، محلہ بھی سادات دے۔ آج میں ایک دو جملے توڑے واسطے بھی آکھنا چاہنا، ایک توڑے واسطے جملے۔ اے سید جناب سیدہ دی اولاد، اور سید ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، اور سادات دی عزت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غیر سید بیٹھا ہے میری بات دی تائید فرماسی کہ پیغمبر دا ارشاد پاکے اکرم و اولادی، میری اولاد دی عزت کرو، میری اولاد دی عزت کرو۔ اگر ہو نیکے پھر بھی عزت کرو، اگر خدا نہ خواستہ برا ہے جی میں کئی بندے آدھن وہ یار این سید دے گوڑی ہاتھ لاؤں، ان دیتے حالات ہی بڑے پتلن، کئی بندے آدھے نہیں ساڑھے والے پاسے تا آدھن، ان دے نہیں پتا۔ پیغمبر فرما دیں کہ نیک عزت کرو، اگر خدا نہ خواستہ او نیک نہیں او برا ہے، تو ساؤں دی برائی تو نہ دیکھو، تو سا میدو دیکھو، تو ساؤں سید دی برائی دو نہ دیکھو، بلکہ تو سا یہ دیکھو کہ اولاد کس دی ہے۔ اور سادات نو بھی اپنا مقام سمجھنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا۔ میں خود بھی سید ہوں، سادات نو چاہیے
کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کام دی وجہ دے نال انہاں دی جدہ انہاں تے ناراض ہو جاوے. جی ایسا کام سادات نو بھی نہیں کرنا چاہیے. بزرگ آتے ہیں بزرگ بھی پرانے زمانے اج تو 30-40 سال پہلے اس سید دا جڑا نورانی چہرہ نا وہ دسیندا ہا جو اے سید ہے. ناراض نہیں ہونا. سید دا جڑا اے چہرہ ہے نا چہرہ نورانی یہ دسیندا. لوگ بس سید دا چہرہ دیکھے نا کہنا سبحان اللہ شکل تو ہی لگتا پی ہے جو سید ہے. جی مقصد یہ ہے میں گل کیتی کیوں ہے. اگر سادات نے سید ہونے دا حق ادا نہیں کرنا پھر اساں دوجیاں تے کیویں اعتراض کر دے کہ فلاں بندہ ٹھیک کوئی نہیں, فلاں ملک صاحب ٹھیک کوئی نہیں, خان صاحب ٹھیک کوئی نہیں. اور سید بادشاہ پہلے تسا اپنی گریبان میں جھاتی پاتی ہے کہ تسا صحیح مانے سید ہونے دا حق ادا کیتا ہے. ایک گل اتھائی اچانک میرے ذہن چاہیے تو میں توڑے تک پہنچاونا چاہتا ہوں. پہنچاوا سارے دا ہے نا پروگرام. سید نو صاحب کردار ہونا چاہیے. سید نو صاحب وہ لوگوں کے سامنے اپنا ایو جیاں کردار پیش کرے. لوگ اکھن سبحان اللہ او دیکھو سید ہوویں تے ان دے ہوویں. اور میں ایک 4 صوبے ایسا پھر دیں کافی لوگ ایسے ہیں جڑے سادات دے بارے او غلط خیال رکھ در او یار اے ٹھیک نہیں ہیں, اے ٹھیک نہیں ہیں. لیکن ان نہیں, اگر وہ ٹھیک نہیں تو سا اس تے عزت کرو. تو اڈے اتے عزت کرنا ضروری ہے. بابا جی انوار زہرا ہے کتاب ہے, اس دے وچ میں ایک واقعہ پڑھے, بس وہ واقعہ سنوا کے تو میں مسائب شروع پہ کرے. اور یہ گلاں ضروری ہیں جڑیاں میں توڑے تک پہنچائی ہیں کہ علاقے دا ایک با اثر آدمی ہاں چودھری ٹائی. وہ دے کول ایک سید آندا ہا تے وہ آ کے آدھا بھی ساڈا حصہ دے. ساڈا کیڑا حصہ ہے سادات دا؟ خمس. یہ گل بڑی کوڑی جھنگے. خمس 5واں حصہ ہے نا. چلو میرپور والے تو ست دیندے ہو سو باقاعدگی دے نال خمس ہیں جی. مالک تو سلامت رکھے. اگر کوئی علی ولی اللہ پڑھن والا خمس نہیں کٹدا اس دا مال پاک ہی نہیں ہوتا. اگر وہ خمس نہیں کٹدا میں جتنی ہے مجلسہ پیا کراوے جی, جتنے نعرے جڑے ویلے جناب سید آدھی اولاد دا حق نہیں دیندا پھر فائدہ ہی کوئی نہیں. تو اے سید آ کے اس ملک صاحب چودھری صاحب نو آدھا بھی ساڈا حصہ او جو پھردہ ہا اس دی خدمت. ایک دفعہ وہ حج تے تیار ہویا وہ بندہ وہ ملک صاحب تے شاہ صاحب آ گئے. ان دی تا عادت آئی وہ جو ہلیا کھڑا ہا وہ بندے چ بیٹھا اس نے کہا بھی ساڈا حصہ ایتھے رکھ. اس نو ایک گل او سید دی چنگی نہ لگی بھی میں بندے چ بیٹھا اس کے آکھیا. اس ہن کیتا کہ اس ملک صاحب نے بابا جی اے میں خود پڑھے واقعہ گستاخی کیتی. او سید دی برسر محفل توہین کیتی, گستاخی کیتی. او سید چپ کر کے محفل چو چلا گیا.
وہ آدھے میں جڑے ویلے حج تے آیا نا، حج تے آیا، صادق آل محمد دے دور دی بات ہے، چھٹے امام دی، اے آدھے حج تہا بہانا، حج تہا میں تا امام دی زیارت کرنی ہے۔ ہن تھوڑی توجہ ہو گئی ہے، میں اپنا جملہ مکمل پیا کرے نا۔ اے آدھے جڑے ویلے میں صادق آل محمد دے دربارے چاہیا نا تے میں سلام کیتا ہے، صادق آل محمد نے میرے سلام دا جواب ہی نہیں دیتا، حالانکہ سلام دا کرنا سنت ہے بابا جی، تے جواب دینا بولو واجب ہے نا۔ یہ آدھے میں بڑا پریشان ہو گیا بھی میرے کو کیڑی غلطی، یہ آدھے میرا اس پاسے خیال ہی نہ گیا کہ جڑا کچھ میں سید نال کیتا ہا۔ بہرحال پھر میں آگے آ گیا، پھر میں سلام کیتا، پھر مولا نے منہ بائے پاسے، پھر اگے آ گیا، پھر مولا نے منہ، یہ آدھے میں قدمہ تے جھن پیا، میں کہ مولا یا ابن رسول اللہ میں گناہگار کول کیڑی غلطی ہوئی، مولا میرے نال تسی الانا ہی نہیں چاہندے۔ صادق آل محمد غصے ہوئے، مولا نے فرمایا چڑے ویلے تینوں ساڑی اولاد دی قدر نہیں نا، تائیں جائیں محب دی میں صادق آل محمد نو کوئی لوڑ نہیں، میرے دربار ہی چلا جا، بس ختم۔ یادے فوراً میرا ذہن اس پاسے ٹور گیا کہ میں اس سید دے نال جڑا کچھ کیتا، بس حج پڑھ کے یادے بس آخری بات میں آ گیا گھر، لوگ مبارک واسطے آئے جی میں حاجی آنن تے لوگ آند تے او سیدی ٹر پیا، او سیدی ٹر پیا، انہوں گل بھول گئی، اسا کہ یار بھاویں جو اس دن اس زیادتی کیتی ہے لیکن وہ میرا محسن ہے، وہ میں نے اتنا عرصہ دیندت رہے، وہ سید حالے جتنے سید بیٹھے ہو، یہ جملہ میں توڑے واسطے شروع کیتا، حالے کافی دور ودہا لوگ تشریف فرماہن مبارک دیندے پین حاجی صاحب نو، تے اون بندے دی دید پائے گئی آوان آلے سید دے چہرے تے اس کے کیتا، ہون او نالین نہیں سنبھلا، نالین جتی نہیں سنبھلا، امامہ نہیں سنبھلا، میں جلدی دے نال دوڑ پیا، جلدی دے نال دوڑ پیا، سدھا اون سید دے قدمہ تے جا کے ہاتھ رکھے، اے سید میں نے معاف کر دے، اور سکھے تے میں معذرت کرن آیا کہ تسی بندیاں چ بیٹھے آوے تے میں انج نہ کرنا، میں تو مبارک دین آیا، اور سکھے نہیں انج نہیں، پہلے میں نے معاف کرو، چلو اس سکھے معاف کیتا، تو دست صحیح وجہ کے وجہ اس ویلے اے حاجی صاحب آدن اے میں نے مدینے جا کے پتہ لگائے کہ تساں صادق آل محمد نو بہو پیارے ہو، اور سید بادشاہ تو اپنی جدہ نو بہو پیارا ہے، اس دین تے سادات دا بڑا خرچ ہے، بس مسائل پڑھنا چاہتا میں رات جناب مسلم پڑھے حسین دی پہلی قربانی ہے مسلم، بابا جی ایک روایت اج پڑھنی ہے، میں انہاں روان واسطے نہیں آیا، میں بات او کرنی ہے جڑی تاریخ چوے تاکہ بعد کوئی بندہ اعتراض نہ کرے کہ سید روایت ان کیوں پڑھ گیا، بابا مری گیا، میں تو انہوں سمجھا نہیں سکیا، بابا مارا گیا، بابے دی شہادت دے بعد عباس دے بھڑینجے انج دے رولن، چاہیں پاسے منہ کریں دن سامنے بابے دے قاتل نظر آنا، بھلا ہوئے جنہ ہے کیتی، جائیں پاسے منہ کر دن سامنے بابے دے، مشکور دروغہ دی قید
با اختلاف روایات. مشکور دروغا استقائد عباس تے بھڑیں جے رہے. میں علماء تو بھی یہ سنے تے مشکور آدھے میں شہزادیاں نو کہہ دیندہ ہے 8 پہراں تو بعد 2 خشک روٹیاں میں نہیں سمجھا سکیا. 2 خشک روٹیاں تے 1 گرم جام پانی دا. توڑی سونی ہے دی قسم ہے. ایک دن وڈے شہزادے نے چھوٹے بھرانو آکھے ویرون بھی میں نو انج لگ دے یہ جڑا مشکور ہے نا یہ ساڑے خاندان دے نال محبت رکھ دے. خاندان دے نال آج جڑے ویلے مشکور آسی نا تے زندان دا دروازہ کھلے سی تے اسا اپنا تعارف کروے سو جو اسا ہیں کون. اللہ گواہ مشکور آدھے میں زندان دا دروازہ کھولیا. اج شہزادیاں دا سلام کرن دا انداز پہلے نالو مختلفہ. وڈا شہزادہ اگا وڈا سلام کیتا ہے اے آدھے میں سلام دا جواب دیتا ہے. یا وڈا شہزادہ آدھے شیخ اے آدھے کیا آکھنا چاہنا ہے. اے وڈا شہزادہ آدھے حال تعرفو محمد المصطفیٰ. محمد مصطفیٰ نو جان دے جی. مشکور آدھے میں آکھے ہاں میں جان دا محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں اللہ دے آخری رسول ہیں. شہزادہ آدھے جے تو محمد مصطفیٰ نو جان دے حال تعرفو علی ابن ابی طالب. بھلا ہوئے جڑے ہے بیٹھے کریں تو علی ابن ابی طالب نو بھی جاننا ہے. آدھے ہاں ہوا امامی میرے امام ہے. شہزادہ آدھے اگر تو علی ابن ابی طالب نو جاننا ہے حال تعرف و مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل نو بھی جاننا ہے. آدھے شہزادے نہ پوچھو کوفے آلیاں مسلم دی لاش تے نال جڑا حال کیتا ہے بھلا میں جنہ ہے کیتی ہے. مشکور منہ تے ماتم کر کے آدھے شہزادے میں تو نو مسلم دی غربت کے سنواواں. کوفہ دا کوئی ایسا کمینہ نہ جائے سفیر حسین نو نہ ماریا ہوئے. بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے جڑے ہے کر کے رونے بیٹھے. اس ویلے رج رنن رو رو کے کھڑے آدن ساری اپنی قسمت بابا ہی مری گیا تے زندان چی اسی قیدہ. مشکور آدھے سیدزادہ تاریخ کھڑا پڑھ دا. مشکور آدھے شہزادے میں توڑے کول کدی پوچھ گیا نہیں تے تساں دسیا نہیں. آج اپنا تعارف کرو تسی کون ہو. اس ویلے سیدزادہ وڈا شہزادہ آدھا ہے مشکور یہ جڑے مسلم ابن عقیل دی غربت نو روندا پیا ہمیں نا سانو سنان اسے مسلم دے پترا. یار ایڈی دکھی ہے کہتی نے یہ کوئی میرا کمال ہے. یہ ذکر ایسا ہے میر پورا لیا سانو سنان اسے مسلم دے پترا. ساڑی یتیمی تے ترس کر سارا بابا مری گیا. یہ مشکور آدھے میں قدمت تے جھڑ پیا. شہزادیاں دے میں کہ شہزادے میرے کو بہت بڑی غلطی ہوئی. میں نو نہ پتا تو سب مسلم دے پتر ہو. پتہ نہیں اتنا عرصہ تھوڑے نال میں کہ کردہ رہا. شہزادی آدھنا ستنو معاف کیتا ہے. مشکور آدھے ہون سمپوو ہون جڑے ویلے رات ہو سی نا تے رات ڈھل سی میں زندان دا دروازہ کھلے سا میں تساں دوہاں بھیراوانو چیڑا قافلہ مدینے والے پاس ویندا پیا ہو سی. تاریخ اتنے مل گئے
اس دے نال ٹور چھڑے سا اور میں کو یقین ہے تو سا جیندے مان ون مل سو مشکورہ دے سن دے آؤ تو رون دے آؤ تفصیل نال شہادت پڑھنا چاہنا مشکورہ دے جڑے ویلے ادھرات ڈھلی ہے نا میں کوئی پرواہ نہیں کی تھی کہ بعد ابن زیاد میرے نال کے کرسی میرے اندر جذبہ ہا مشکورہ دے ادھرات ڈھلی میں زندان دا دروازہ کھولیا دوہاں شہزادیاں نو نال لا کے دے میں ٹور پہ ہاں کوفہ تو باہر پہنچا جس قافلے نال میں ٹور نہ ہا وہ قافلہ جا چکا ہا تھوڑی جی تاخیر ہوئی مگر دے میں پیچھے پہنچے ہاں تے میں شہزادیاں نو بکھایا اے دھوڑ وے دے پیو قافلہ پیا ویندا ہے چلتی دے نال دوڑو تو آدھا زمانہ دشمانے توڑ دے ونیو جی دے مان ون بلسو اللہ گواہ میر پرالیاں تیڑی سونی ہے دی قسمیں ساری رات عباس تے بھڑیں جے دوڑ دے رہن صبح ہو گئی وہ کوفہ ہوئے کوفے دیاں گلیاں ملہ ہوئے جنہ ہے کیتی معصوم بچے جو ہے صحیح زیادہ تیری جد دی غربت دی قسم ہے صبح ہو گئی اوہ کوفہ اوہ کوفے دیاں بس تقدیر گھن نہیں ہے حارث ملعون دے گھر میں بالکل انتظار نہیں کراؤنی بینڈ دے نیڑے آگئی کہیں دے گھر حارث یہ بہت بڑا ملعون ہے حارث اور بلکہ ملعون ازلی شہزادیاں تے اس کوئی ترس نہ کیتا ہونے میں تو انہوں دسے سا تقدیر شہزادیاں نو حارث تے گھر لے مگر اس دی جڑی بیوی ہے نا بیوی حارث دی بابا جی اے مومن ہے اے مومن ہے اے حارث دی بیوی روایت کریں دی ہے کہ جڑے ویلے شہزادے ساڑھے گھارے چاہ کے مہمان تھے نا اے ستر بڑی دکھی حارث دی بیوی آدھی ہے میں مدت تو بعد شہزادیاں نو غسل دیوایا یہ ستر تے تہے کرنی حارث دی بیوی آدھی ہے مدت تو بعد میں شہزادیاں نو غسل دیوایا غسل دیواون دے بعد چھڑے ویلے میں والاں دے وچ کنگھی دیون لگی ہے نا تے وال ٹرٹن لگ گئے یہ آدھی ہے میں رج رونیاں میں رو رو کے آکھیا ہے توڑی ماں تا مر گئی ہو سی بھلا ہوئے جڑے ہے کر کے روندے بیٹھے اس نو یقین ہا جڑا میرا شوہر ہے نا یہ بہت بڑا ملعون ہے بہت بڑا ملعون ہے بہت بڑا لانتی اگر اس نو پتہ لگ گیا شہزادیاں نو قتل کر چھوڑے سی مار چھوڑے سی شوہر دے خوف کینے شوہر دے ڈر دی وجہ کینے اس کے کیتا جلے شام ہوئی نا دوہاں شہزادیاں نو مکان دی اتلی منزل تے لے گئی ہے پونیاں ہیں اتے بھی ایک کمرہ ہا اتے لے گئی اتے جا کے یہ دی میں علیحدہ شہزادیاں دے بستر بناون لگی ہے نا جب وڈا شہزادہ میرے سامنے آ گئے ہاتھ جوڑ کے آدھے مومنہ آج ساڑھے بستر علیحدہ نہ بنا آج ساڑھا ہکو بستر بنا ہو سکتا ہے ساری زندگی دی آخری رات ہو ملا ہوئے اسا دوئے بھیرا ایک دوئے دے گلچ بھائی پا کے نالے مسلح عبادت بھی بچھا دے میرا دل میں بھی عبادت کرا مومنہ میاں دیئے میں مسلح عبادت بچھا دیتا بستری بنا دیتا یہ دیئے میں نو ڈر رہا میں نو خوف ہا اگر ملعون نو پتہ لگا نا شہزادیاں نو شہید کر دے سی یہ دیئے احتیاطاً میں کمرے دے باہر تالا ماریا میں تھلے آ گئی یا اے ملعون جلے رات ہوئی نا گھر آئے یہ دیئے میں سامنے کھانا رکھے اس لانتی نے کھانا نہیں کھا دا
تو میں پوچھیے وجہ بھی کھانا کیوں نہ کھاندا؟ آدھے مشکور دروغے دے زندان چو ہائے مسلم دے یتیم فرار ہوئے تو ابن زیاد نے ڈھیر سارا انعام و کرام رکھے ہے. یہ مومن آدھیے میں اندے چہرے لے پاسے وے کے آکھے تینوں شرم نہیں آندا، تینوں حیا نہیں آندا، کلمہ محمد دا پڑھدا ہے تے محمد دی اولاد نو لبدا رہے ہیں. بروز معاشر پیغمبر نو کے منہ وکھے سے بس اے لانتی بستر تے لیٹیا، ان بستر تے لیٹیا، ادرات بھی ہو گئی یا اچانک اے ستر توڑے تک میں پہنچاونا چاہنا جڑے صاحب اولاد ہو، یا اچانک چھوٹے شہزادے نو خواب وچ ماں ملن آئیے. سمجھ گئے ہو سو میں وین دے نیڑے آ گیا، ماں ملن آئیے. چھوٹیاں چم کے عباس دی بہن نے آکھیا میرے لال کتھا ودے رول دے ہو، وہ اجڑی دے بچڑے کیویں ودی نب دی وے. ایویں اما اما کریں دا اٹھیا تے وڈے بھرا نے چھوٹے بھرا نو ہاں نال لایا. جڑے ویلے دوئیں شہزادے اچھے رونن نا، شہزادے دے روان دی آواز ان لانتی دے کنہ تے پئیے بے شمار ہوس. اے ظالم دا بچہ بستر تو اٹھائے تے بیوی نو بلایا. اے بچیاں دے روان دی آواز پئی آندی ہے. بیوی آدھی ہے کوئی ہمسائیں دے بال ہو سن. اے ستر سمجھیں اے کمینہ آدھا ہے اے ہمسائیں دے بچے نہیں ہو سکتے. اگر اے ہمسائیں دے بال ہوئے نا انہاں نو کوئی چپ کرا منالا ہوئے. اے تا انہیں پہ روندن جی میں یتیم روندن، انہاں دے چپ کرا منالا ہی کوئی نہیں. بیوی نے صاحب اولاد بیٹھے ہو بہانے تباہ بڑھائے، بہانے متا سید بچ دے ہو مگر لانتی نو شک پہ گیا. بس میں بالکل اتھائی ایک سارے علاقے دے شاعران انہیں دا تا لفظی ایک کتا بھی تو انہیں سن ویسا. ایک کمینہ حارس آدھا ہے کہ میں نو جلے شک پہ آنا اس ظالم دا بچہ راوی ہے. اس ابن زیاد نو بھی جا کے دسیا جڑا جڑا ظلم کیتا. ایک کمینہ آدھا ہے میں پوڑیاں چڑھ دا اتلے کمرے چ آیا میں ویکھے تالا لگا ہویا. تالا یادے میں بی بی کول چابی طلب کی تھی مگر مومنہ نے چابی نہ دیتی، بلکہ اس مومنہ نے کیا کیتا مکان دی چھت چڑھ گئی ہے. اچھی آواز نال رو رو کے ودی آدھی ہے لوگوں سادے مہمان پائے مریدن. بھلا ہوئے تھوڑی جی تیاری کر رہا حسین کی تھا کوئی پتہ نہیں. بابا جی اس ظالم دے پتر نے کیڑا کم کیتا ہے، زمین تو پتھر دا ٹکڑا چھایا. ہائے ظالم دے پتر نے تالے نو توڑنا شروع کیتا ہے. یہ دسو یہ تالا پیا ٹوٹ دہا یا سادات دے کلیجے تے نشتر پیا چل دا؟ بولو او میں قربان ہو جاما. کمرے چہا ادھارا صاحب اولاد بیٹھے ہو سو کمرے چہا. یہ ظالم دا بچہ دے جلے میں تالا توڑیا نا تے دروازہ کھلے آئے. ظالم آدھا ہے میں اندھارے چ انج ہاتھ مارنے شروع کیتے ہیں یا تھوڑی دیر تو بعد ویکھے میرے دوئے ہاتھ رقیہ دی جوڑی دے سراتے آئین. ظالم دا بچہ آدھا ہے میں جیمے ہاتھ چیندہ آیا شہزادے دیاں تلیاں پٹی دیاں آئیں. ہائے یار آفرین ہے یار جڑے وین کر کے رہنے بیٹھے جیمے ہاتھ اتے چیندہ آیا بس وین دے نڑے آگے. شہزادے دیاں تلیاں مفصل مسائب پیا پڑھنا کوئی حسرت سیدزادہ نہ رہ جاوے. اتھائی ساڑے علاقے دے شاعران نظر حسین ارشاد عباسی جھنڈی انہاں دا حکتا کہ منحوس عقاب دے پنجے وچ دو نازک بل بل پھس گئے. میں نہیں سمجھا سکیا جی بسم اللہ
بسم اللہ منحوس عقاب دے پنجے وچ دو نازک بلبل ہو میں قربان ہو جاؤں او میں صدقے پہواں ساری رات تھمبے دے نال بن چھوڑے اس جلے بنن لگے نا وڈا شہزادہ آگا ودھائے آدھے ظالمہ ہی دے نال تا حیوان بدین سانو سنیان اسا غازی دے بڑھیں دے ہیں سیدادہ صبح ہوئیے عید دا دن بس میں دے نیڑے آ گیا میں نے شروع پہ کرے ظالم دے پوتر نے کیڑا کم کیتا ہے اچھا 10 ذی الحجہ عید ہے یا کوئی نہ بولو تو سا کی کریں دے ہو تو اڈے علاقے دا کی رواج ہے سادے علاقے تے رواج انہیں کہ ہر کوئی مسلمان اپنی اپنی قربانی دی رسی پکڑ کے گلیاں پھریں دے ودے ہو یہ میری رواج ہے ساڑھے لے پاس انہیں ہے کہ اپنی قربانی دی رسی پکڑ کے تے گلیاں دے بچ ٹریں دے ودے ہون عید دا دن ہا کفا دا شہرہ ہن مسلم دے یتیمہ دی غربت ویکھنی ہے ظالم دے پتر حارث نے سب تو پہلے وڈے شہزادے دے گالے چ رسی پائیے میں نہیں سمجھا سکیا بس چھوٹے شہزادے دے گالے چ ان رسیاں نو پکڑ کے کفا دیاں گلیاں ٹرنا شروع کیتا ہے اللہ گواہ ہے تیری میں ہے سننا چاہنا اور ظالم دا بچہ ہس کے ودا دے مسلمانوں میری قربانی رقیہ دی جوڑی ہے سینے تے ہاتھ کیوں نہیں مریں دا کوئی پتہ ہے زندگی دا ایک کوئی شرم کرن دیاں راتا ہے والدے سال جیڑا جیندہ ہو سی اوہ روسی مظلوم نو بس کمینہ ظلمی کریں دا ہے بھائی جن تھوڑے جے تعاون فرماؤ آواز اللہ میں وین شروع کروں ظالم ظلمی کریں دا ہے دوہاں شہزادیاں نو دریا دے کنارے تلایا ہے ہون جڑے زوار ہو میں بھی زوار ہوں بابا جی میری بات ہی تائید کرے سو یہ جڑی مسیب جگہ ہے نا مسیب جتے شہزادے مدفن یہ مسیب تو باہر مسیب دے گیڑ دے نال پوری مصوری ہوئی کھڑی ہے پورا نقشہ بنے کھڑے میں نکے نکے بال کمینے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے آدن ظالمہ آج عید دی دیوہارے کھلا ہوئے کمینہ آج دادی ہی نہ مار اور میں قربان ہو جاؤں اور میں صدقے پاؤں سیدادہ وین شروع پہ کرے نا انتظار نہ کروں ظالم دا بچہ شہزادیاں نو دریا دے کنارے تے لائے ہے تے کمینہ دے جلدی کرو چولے لاؤ ہن وین شروع کراں تو انہوں وین دا انتظار ہے نا کمینہ کیا دے جلدی کرو چولے لاؤ جی میں بسم اللہ کراں تو سب میرے لئے پاسے ویکھو میں عباس تے بھنے جیاں دی غربت شروع کی تی کھنا تے پڑھ دا پہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں ظالم دا بچہ دے جلدی کرو چولے اور میں قربان ہو جاؤں بیٹے بیٹھ جاؤ اور میں صدقے پہواں جڑے ویلے ظالم دے بچے نے آکھے نا جلدی کرو چولے لاؤ چھوٹا شہزادہ وڈے شہزادے تو دے دے اور میں قربان ہو جاؤں اور میں صدقے پاؤں اللہ گواہ میر پرا لے آؤ کمینہ دے جلدی کرو چولے لاؤ اللہ گواہ میر پرا لے آؤ تو دے مذہب جماعتم جائے دے وڈا شہزادہ راجرو نئے سیادہ پھر آلے پاسے بے کے رو رو کے آدھا کھڑا ہے ویرون پاڑا انا للہ ہائے اولا چاچولا اور رہا دیکھ نہیں
سجنا دا اساما کو جے دے سردہ پرسا ہائیو ملنا سگدے نئی ماما مدا تو کو آدھا راجروں نے شہزادہ رو رو کے آدھا کھڑے ویرون اے جھنکا دے دا علمان میں تو گانڈ نہیں کھول دے میرا دل ویندے خبران دا میں کو رب دینا دے ہن کربلا بنی ہے آج کربلا بنی ہے سیدادہ میری توقع ہی نہیں میں تو سمجھے آئے تھکے بیٹھے ہو سو وڈا شہزادہ رونا ہے رو رو کے آدھا کھڑا ہے پارا اے ناللہ ہائے اولا چاچولا اور رہا دیکھ نہیں سجنا دا اساما کو جے دے آج ماتم کرے سو کوئی پتہ نہیں وے زندگی دا میں دے دا پیاں سارے وین کر کے روندے بیٹھے ہو چیڑے ویلے وڈے شہزادے نے آکھے چولا لہا اللہ گواہے راجروں نے رقیہ دلال رو رو کے آدھا کھڑے ویرول ہائیو ٹرو دے ویلے ہائیو امری مائدے باہوں پیار کرے دے رائیے ناسا ہانج سک دے ہائے ہائیو اکھیاں تو جدہ کنگھیاں دے دے رائیے کئی وار پھوا کے شرم کر کے بیٹھے روندے ہو آج نہ روسو تو کدہ روسو سیدہ توڑا مہمانا ہاتھ جوڑی کھڑا نیاز حسین انہا نوجوانہ تے کنٹرول کرے سو ظالم دا بچہ دے جلدی کرو شولے لہو او میں صدقے پوا سب تو پہلے وڈا شہزادہ آگا ودھائے آدھے ظالم دا بچہ چھوٹے بھیرا پتران دی جات ہو دے ہائے وین سن دے پیو وین سن دے پیو عباس دی بھین آگئی ہے مقان جھلن بسم اللہ کرا چولا لہایا کردانی جھکائی آدھے ظالمہ پہلے میں نمار ہائیو میرا مولا ہائیو میرا مولا بسم اللہ کرا ہونا ویکسو میرے آلے پاسے وڈے شہزادے نے انج گردان جھکائی ہون وکھے آئے لہذا حسین وکھے آئے چیرے بلے وڈے شہزادے نے گردن جو کھائیے ظالم دے پتر نے انہیں تلوار اٹھائیے ویکسو میرے آلے پاسے انہیں تلوار شہزادے دی گردن تے ماریے راجر انہیں چھوٹا بیرا رو رو کے آدھا کھڑا انہیں تمہارا کرے دے ہائیو ہاوے اممہ مادام سادے سامنے پہ کے گھر دا میں دے ویرا با